ارشاد فرمایا کہ محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے۔ محبت حق اللہ تعالیٰ کی محبت، جب اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں آ جاتی ہے، جس درجے آ جاتی ہے اسی درجے ذات باری تعالیٰ کی اطاعت بھی زندگی میں آ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اطاعت میں کمی محبت اور عظمت میں کمی سے ہوتی ہے۔ بات ماننے میں کمی کب ہوگی؟ جب محبت اور عظمت میں کمی ہو۔ اگر اطاعت میں نقص ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ محبت حق اور عظمت حق میں نقص اور کمی ہے، اور اگر اطاعت کامل ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ محبت اور عظمت بھی کامل ہے۔ محبت تو مخفی شے ہے، اس کا پتہ آثار سے چلتا ہے۔ خواجہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی کو فرمایا، حضرت پڑھا کرتے تھے کہ دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں۔ نہیں، محبت تو ہے لیکن بس ذرا اطاعت ہو نہیں پاتی، نہیں ہو سکتا۔ دل میں اگر حضور ہو، یعنی اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، بات کا ماننا، اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں۔ اب یہ ایسی محبت کہ کہاں سے ملے گی؟ یہ کتب سے نہیں ملے گی، یہ قطب سے ملے گی، کتابوں سے نہیں ملتی۔ محبت کتابوں سے نہیں ملتی ہے، کتابوں سے صرف نقوش ملتے ہیں، اور نفوس تو نفوس سے ملتے ہیں۔ نفوس زکیہ۔ کب بنے گا انسان نفس زکیہ؟ جب نفوس زکیہ کی معیت اختیار کرے گا۔ چراغ سے چراغ جلتے چلے آ رہے ہیں، سنت اللہ اور عادت اللہ یہی جاری ہے، اور تاریخ یہی بتاتی ہے۔ کتب سے اللہ کے قانون کی جانکاری حاصل ہوتی ہے، کتب سے، اور اللہ کے قانون کی محبت اور اللہ کی محبت اور پھر اطاعت یہ کتب سے ملتی ہے۔ کتب اور کتب، رجال العلم، کتب العلم اور رجال العلم والعمل۔ اسی لیے اکبر نے صحیح کہا ہے کہ کورس تو لفظی ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں سریقے کی صلاحیت رکھی ہے۔ سریقہ چرانا۔ کیا چرانا؟ کہ دوسرے کے پاس جو بیٹھتا ہے اس دوسرے کے اندر جو ادائیں ہیں، جو ترجیحات ہیں، جو مزاج و مذاق ہے، جو استاد طبع ہے، اس کی اگر اچھائی کی ہے اور اچھی ہے تو یہ بیٹھنے والے کی طبیعت اس میں سے کچھ لینا شروع کر دے گی، اور اگر برائی کی ہے اور بری ہے تو بھی لینا شروع کر دے گی۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت صالح کی ترغیب دی ہے، اور صحبت طالح برے آدمی کی صحبت سے بچایا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ صحبت صالح کی مثال دی ہے عطر فروش کی، نیک انسان کی مثال عطر فروش کی، اور برے انسان کی مثال دی ہے نافخ الکیر، بھٹی ٹھوکنے والا۔ پہلے سے نفع ہی نفع پہنچے گا، دوسرے سے نقصان ہی نقصان پہنچے گا۔ تو محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی،
حجہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور بڑے بڑے حضرات علم تو بہت رکھتے تھے، بڑے عالم تھے۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے پاس کیوں گئے؟ محبت لینے کے لیے گئے۔ اور محبت ایسی چیز ہے کہ جس سے ہو جائے آدمی محب محبوب کی منشا کی بھی پیروی کرتا ہے، بس اسی لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے، از محبت تلخہا شیریں شود، وز محبت مسہا زریں شود، از محبت نار نورے می شود، وز محبت دیو حورے می شود۔ مولا روم رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں محبت کی کمی ہے آج کل تو اطاعت کی کمی ہے۔ محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، یعنی ایک بار بیٹھنا شروع کر دے، بیٹھتا رہے، ان کی معیت اختیار کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دینے کے بعد جو آگے حکم دیا وہ گویا اس حکم کی تعمیل کی صورت بتا دی۔ اتقوا اللہ فرمایا وکونوا مع الصادقین۔ کیسے عمل ہوگا اس پر؟ جو صادقین کون ہیں؟ وہی ہے متقین، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صادقین متقین دونوں کا مصداق ایک ہے، تو ان لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ صادقین سے تعبیر کیا جو اعتقاد و یقین کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے، قول کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، ظاہر کے بھی سچے، باطن کے بھی سچے، معاشرت کے بھی سچے، معاملات کے بھی سچے، عبادات کے بھی سچے۔ صادقین کی عجیب تعبیر ہے، جن کی زندگی میں کہیں صدق کے علاوہ کوئی کذب، کوئی کچاوٹ اور کوئی جھول نہیں پایا جاتا۔ ان کی معیت اختیار کرو۔ بس گرگٹ کو دیکھ کے گرگٹ رنگ بدلتی ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ صحبت بڑی چیز ہے۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ صحبت صالح کے سلسلے میں مجھے یہ خطاب بہت پسند ہے، وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ہے۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بے دستم، بے دو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ عجیب بات ہے۔ بات سمجھانے کے لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے مجھے خوشبودار مٹی ایک دن حمام میں ملی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر؟ ایسی شاندار خوشبو، میں تو اس کی خوشبو سے معطر ہو گیا، مست ہو گیا۔ میں نے اس کو عنبر ہے کہ مشک؟ کا نہیں، میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں، حقیر سی مٹی ہوں۔ بس اتنی بات ہے کہ کچھ دن میں ایک پھول کی صحبت میں رہی اور اسی پھول کی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح فرماتے تھے مجھے یہ بہت پسند ہے صحبت صالح۔ اور ہمارے حضرت شاہ حضرت قدس الروح فرماتے تھے کہ ایک مٹی وہ بھی جامد چیز، پھول وہ بھی جامد چیز، ایک جامد چیز کا اثر جامد چیز کے اندر ایسا آ گیا تو پھر اللہ والا جو اللہ کی محبت اور خوف و خشیت و معرفت اپنے قلب و دل میں رکھتا ہے، وہ حساس متحرک ہے انسان، کیا اس کی معیت اور صحبت کا اثر دوسرے شخص میں نہیں آئے گا انسان میں؟
اور حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے تو خود ہی فرما دیا مجھے یہ قطعہ بہت پسند ہے. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بے دستم. میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا. بے دو گفتم کہ مشکی عبیری کہ از بوئے دلاویز تو مستم. وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. آپ فائدہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یا تو وہ پھول نہیں ہے جس کی معیت و صحبت ہم نے اختیار کی ہے، اور یا پھر تم نے معیت کا صحبت کا حق نہیں ادا کیا. یہی دو باتیں ہیں. ورنہ دیکھ لیجئے ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا تھا تو مکمل از کمال کیستی، تو منور از جمال کیستی. کیا فرمایا تھا؟ من منور از کمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. کہ آپ کے اندر یہ کمال و جمال پیدا ہو کر ایسے مکمل و منور آپ کیسے بنے، کہاں سے بنے؟ تو مکمل از کمال کیستی، تو منور از جمال کیستی. حضرت فرماتے ہیں من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. کتاب کی طرف تھوڑی نسبت کی، کہا میرے اندر یہ کمال میرے حاجی سے آیا ہے اور میرے اندر یہ جمال میرے حاجی سے آیا ہے. حضرت کے شیخ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کہیں خود فرمایا حضرت نے، یہ تو سوال کے جواب میں فرمایا خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا. اللہ تعالیٰ کو خودی اپنے اوپر نظر آنا، زعم عجب خود پسندی، اپنے علم پر نظر، تحقیقات پر نظر. خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، اور جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے. تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ. کسی نے حضرت کو دیکھ کر ملاقات کر کے متاثر ہو کے پوچھا تھا آپ کو کس نے گڑھا ہے؟ گڑھنا جیسے سونار سونے اور چاندی کو گڑھ کے زیور بناتا ہے. اور انہوں نے فرمایا مجھے ایک حاجی نے گڑھا ہے. اپنے شیخ کی طرف نسبت کی ہے. دیکھیے بات کیا ہے کہ وہ بھی کامل تھے اور یہ بھی طالب صادق تھے. تعلق کا حق ادا کرتے تھے. اب تعلق کا حق نہیں ادا کرتے. لوگ جانتے نہیں اصلاحی تعلق کی حقیقت. میں بتایا کرتا ہوں بھائی اسے علاج معالجہ سمجھو. علاج معالجے کے لیے آدمی ایسا نہیں کرتا ایک مرتبہ کسی سے علاج شروع کر دیا، ہاتھ دکھا دیا، نسخہ لکھوا لیا اور سال بھر پتہ بھی نہیں. اصلاحی تعلق میں ایسا ہی کرتے ہیں. کہاں سے نفع اور فائدہ ہو، جو نفع اور فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میں تو آ جاتا ہوں ان کے بلانے سے، یہی نیت کر کے آ جاتا ہوں آپ لوگ نہیں آ پاتے چلیے میں چلا جاؤں کچھ دنوں کے لیے. لیکن اصل بات یہی ہے. دیکھ لو تاریخ اپنے بزرگوں کی، ایک ایک مہینے 40 دن، 15 20 دن، 2 مہینے ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے یہاں لوگ افریقہ سے، برطانیہ لندن سے، کینیڈا سے، موریشس سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور اس کے علاوہ اور بھی جگہوں سے اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں سے آ کے پڑھے رہتے تھے، پڑھ جاتے تھے. ہم بھی 5 سال لگاتار حضرت کی خدمت میں گئے، سامان بھرا، پہنچ گئے، اپنا کھانا، اپنا قیام، اپنا سب کچھ. اب 12 سال حضرت والا شاہ اردوئی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں دوڑے. رمضان المبارک میں کہیں نہیں گیا، بلایا گیا کہیں نہیں گیا. اب سب کام کرتے ہیں لوگ چندہ کرنے کے لیے
وقت ملے گا چندہ کرنے جائیں گے اور چیزوں کے لیے جائیں گے، کوئی بلائے گا وہاں جائیں گے، اور جس سے علاج کا تعلق ہے وہاں جاتے نہیں۔ پتہ چلا اصلاحی تعلق کی حقیقت ہی نہیں سمجھی، اس لیے نفع اور فائدہ نہیں ہوتا۔ بات یہی ہے، محبت حق اتنی سستی ہے، ایسی مل جائے گی؟ سب کچھ دے کے بھی اگر مل جائے تو معاملہ سودا سستا ہے، سب کچھ دے کے بھی اگر مل جائے اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک اور ارشاد سنا دوں، اہل علم کی آنکھیں کھول دینے والا، دل کی آنکھیں۔ ارشاد فرمایا کہ شرعاً مطلوب وہی علم ہے جو اپنے اثر کے ساتھ ہو۔ علم کا اثر کیا ہے؟ جانکاری کا اثر، نتیجہ عمل۔ ایک آدمی کو جب پتا ہے کہ یہ زہر ہے تو پھر اس جانکاری کا فائدہ کیا ہے کہ بچے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ پانی ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور حلال و جائز بھی ہے تو اسے پیے۔ یہ کھانا ہے، اس کی ملک بھی ہے یا اسے کھانے کا حق بھی ہے، حلال بھی ہے اور بھوکا ہے، تو جانکاری کا فائدہ یہ ہے کہ اسے کھائے گا تو بھوک دور ہوگی، پانی پیے گا پیاس دور ہوگی۔ زہر ہے، بچے گا، نفع اور فائدے میں رہے گا۔ وہ مطلوب وہی علم ہے جو اپنے اثر کے ساتھ ہو، یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ ہم نے عمل کا مطلب سمجھا نوافل زیادہ پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا، اشراق و چاشت کی پابندی کر لینا، ورد و وظیفہ کر لینا۔ ارے عمل کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی اور اعضاء و جوارح کی ایک ایک حرکت اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ جو کرنے کو کہا گیا اسے کرے بندہ، اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ان سے بچے۔ یہ ہے عمل۔ عمل کے سمجھنے میں بھی غلطی ہے۔ بس ورد و وظیفہ کر لیا، تہجد پڑھ لیا، ذکر کر لیا، آنکھیں محفوظ نہیں، نگاہ محفوظ نہیں، زبان محفوظ نہیں، کان محفوظ نہیں، معاشرت معاملات میں اللہ کے قانون کی پابندی نہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی زندگی، اعمال زندگی اور طرز زندگی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں، یہ کون سا عمل ہے؟ مطلوب وہی علم ہے جو اپنے اثر کے ساتھ ہو، یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ جیسے تلوار وہی مطلوب ہے جس میں صفت قطع بھی ہو۔ تلوار اور کاٹتی ہے نہیں، لوہا ہے، تلوار کہاں ہے؟ تلوار جب کہیں گے جب وہ کاٹتی ہو، ورنہ برائے نام تلوار ہوگی۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ کے اشعار حضرت نے نقل فرمائے، علم چه بود آنکه ره بنمایدت، زنگ گمراهی ز دل به زدایدت، این هوس ها از سرت بیرون کند، خوف و خشیت در دلت افزون کند، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی۔ مولا روم سوال قائم فرمایا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں علم؟ علم وہ ہے جو تجھے راستے پر لگا دے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے جو راستہ دکھلا دے، ارادے طریق کے معنی میں نہیں ہے۔ راستہ تو ہر مولوی کو دکھلا دیا، جانکاری تو ہو گئی، یہ نہیں ہے علم۔ علم حقیقت میں وہ ہے جو تجھے راستے پر لگا دے۔ کون سا راستہ؟ حق تعالی تک پہنچانے والا راستہ، اس راستے پر لگا دے کہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور بچنے کی باتوں سے بچ رہا ہے، یہ راستے پر لگ گیا۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ورنہ حضرت کا ایک ارشاد سناتا ہوں، اسی کی تشریح کرتا ہوں بس ابھی۔ جو تجھے راستے پر لگا دے وہ ہے علم۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ دہلی میں کسی گلی میں چل رہے تھے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ایک رباعی
رباعی جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 2 شعر ہوتے ہیں، وہ گنگنا رہے تھے، 3 مصرے تو یاد آتے تھے، آخری مصرع جس پر وہ رباعی پوری ہوتی ہے وہ یاد نہیں آتا تھا، اور دل میں گرہ لگ گئی، اور وہ یاد نہیں آتا تھا تو طبیعت گھٹ رہی تھی، انقباض تھا طبیعت میں، کھل نہیں تھی، کھل نہیں رہی تھی، اس لیے کہ وہ آخری مصرع ایسا ہوتا ہے رباعی کا کہ جیسے مبتدا کے لیے خبر پڑھ رہے تھے۔ جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضایع است، جز سر عشق ہر چه بخوانی بطالت است، سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق۔ بس یہ 3 مصرے پڑھتے تھے، اگلا مصرع یاد نہیں آتا تھا۔ جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضایع است، اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ اگر کچھ اور کر رہے ہو تو زندگی ضائع کر رہے ہو۔ جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضایع است، جز سر عشق ہر چه بخوانی بطالت است، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ اگر کچھ اور تمہارے دل و دماغ کا ورد و وظیفہ ہے تو سب لغو اور بیکار ہے۔ سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر، سعدی اس دل کی تختی کو غیر حق کی یاد سے دھو ڈالو، یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہ رہے، نہ جاہ اور نہ چاہ، نہ روپیے پیسے کی محبت، نہ مال و دولت کی محبت، نہ شہرت و جاہ اور چاہ کی محبت۔ انہی 2 چیزوں کا اسیر ہے آج کل انسان، اور اسی لیے دل کا فقیر ہے، دل کا امیر نہیں۔ سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق، اب یہاں تک آ کے رک جاتے، بات تو پوری نہیں ہوتی، تو ان کی طبیعت گھٹ رہی ہے، پریشان ہے، 3 مصرے پڑھتے ہیں، چوتھا یاد نہیں آتا، ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، آدمی کی کوئی خوبی نہیں۔ آدمی سوچے میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت ذکی و ذہین ہوں، میرا حافظہ بہت ایسا ویسا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، سب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جب تک فیضان ہے، یہ قوتیں کام کر رہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ روک دے گا وہی رک جائیں گی۔ یہی ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ سہارنپور کی ایک بستی ہے، وہاں وعظ کے لیے بیٹھ گئے ممبر پر، خطبہ پڑھ لیا، آیت پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، اب آگے کچھ یاد نہیں آتا، کچھ ذہن میں نہیں آتا، کیا کہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت کوشش کی، یوں بھی سوچا کہ اپنا کوئی پہلا کہا ہوا واعظ دہرا دوں، وہ بھی یاد نہیں آتا، آخر کار یہ کہہ کے ممبر سے اتر کے بیٹھ گیا، بھائی یاد نہیں آتا، بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، دیکھو اللہ کی قدرت، تو بیٹھ گیا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ کو چوتھا مصرع یاد نہیں آتا، پریشان ہے، مگر بہت بڑے صاحب نسبت تھے۔ صاحب نسبت کسے کہیں، لوگ اسے بھی نہیں جانتے، یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی بڑے عالم اور بزرگ کا اگر شاگرد ہو تو وہ صاحب نسبت ہے، نہیں، نسبت کے معنی تعلق ہے۔ وہ بندہ صاحب نسبت کہلاتا ہے کہ جس کے ساتھ جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کاملہ کا ہو، عبدیت کاملہ کا، بکمال جس کی زندگی میں اطاعت ہو، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کاملہ کا، اور جب ادھر سے اطاعت کاملہ، ادھر سے اس کے مولا اور مالک کا تعلق اس بندے کے ساتھ رضا اور خوشی کا، اللہ اس سے راضی و خوش ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، ایسے تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ۔ پھر کیا ہوا، ایک بڑے میاں گدڑی پوش ظاہر ہوئے،
پھٹے پرانے لباس میں گدڑی پوش، سلام مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی، جانبین سے خیریت، مزاج پرسی۔ صاحبزادے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا کئی اشعار پڑھ رہا ہوں، 3 مصرے تو یاد آتے ہیں، آخری مصرع یاد نہیں۔ کہاں پڑھو، کون سے اشعار پڑھ رہے ہو؟ پڑھا، جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضایع است، جز سر عشق ہر چه بخوانی بطالت است، سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق۔ اچھا پڑھو، تو پھر پڑھا، اور جیسے یہاں پہنچے آخری مصرع وہ بڑے میاں جو گدڑی پوش تھے انہوں نے پڑھ دیا، علم ہے کہ راہ حق نہ نماید جہالت است، جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضایع است، جز سر عشق ہر چه بخوانی بطالت است، سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق، علم ہے کہ راہ حق نہ نماید جہالت است۔ جو علم کیا تھا چوتھے مصرے میں؟ جو علم تمہیں اللہ کے راستے پر نہ لگا دے، یعنی اس راستے پر لگا کے منزل تک نہ پہنچا دے، یعنی تجھے مقرب اور چہیتا اور تیرے مولا اور مالک کا محبوب بندہ نہ بنا دے، وہ تو جہل ہے، وہ تو جہل ہے، وہ جہل ہے۔ علم ہے کہ راہ حق نہ نمائے جہالت است۔ امام غزالی نے فرمایا تھا اور فرمایا ہے، جو علم آج تجھے مولا کی نافرمانی سے نہیں بچا سکتا، کل تجھے جہنم سے بھی نہیں بچا سکے گا۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو مولوی ہو جاتے ہیں، فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، اللہ کے قانون کا علم حاصل کر لیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ القرآن حجت لک او علیک، حجت لک اذا عملت بھی، علیک اذا لم تعمل بھی۔ ڈرتے نہیں ہیں۔ دیکھ لو کیا فرمایا، چوتھا مصرع شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ہو گیا، چوتھا مصرع بتا دیا۔ اب جب وہ چلنے لگے کہنے لگے ہاں بڑے میاں آپ اپنا تعارف تو کرائیے، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے۔ شاہ عبد الرحیم کا تو ذہن بھی نہیں گیا تھا اس طرف، تو کیا کہتے ہیں، بندارا سعدی شیرازی می گویند، بندارا سعدی شیرازی، میں ہی سعدی شیرازی ہوں، اور بس یہ کہہ کے غائب ہو گئے۔ ایسے تھے ہمارے بزرگ کہ خود شیخ سعدی علیہ الرحمہ ان کی رہبری رہنمائی کرنے کے لیے رونما ہوئے۔ کرامات الاولیاء حق، ہم تو اہل سنہ والجماع اہل حق ہے، الحمدللہ، ہو سکتا ہے آ سکتے ہیں اس طرح سے۔ یہ ہے بھائی بات کہ علم چه بود کہ رہبنما یدک، اللہ راستے پر لگا کے منزل تک پہنچا دے۔ زنگ گمراہی ز دل بے زدائدت، گمراہی کا زنگ تیرے دل سے کھرچ کر تیرے دل کو مزکا مصفا و مجلا اور صاف و شفاف آئینہ بنا دے۔ ای ہوس ہا اثرت بیرون کند، یہ جو روپیے پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، شہرت کی محبت، عزت کی محبت اور جاہ و چاہ کی محبت، یہ تیرے بھیجے سے نکال باہر کرے، ادھر نظر ہی نہ رہے۔ خوف و خشیت در دل افزوں کند، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر تیرے دل کے اندر بڑھا دے، وہ ہے علم۔ اب دیکھ لو ہمارا علم ایسا ہے، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہے بھائی تو پھر فکر کریں۔ بس اللہ تبارک، اور یہ بات پیدا کہاں سے ہوگی؟ جن کا علم ویسا ہے، آدمی ان کے ساتھ تعلق بڑھائے، معیت بڑھائے، رابطہ